قوم کے لیے زندہ رہے، قوم کے لیے سوچے، قوم کے لیے کام کرے. اور پھر اللہ اتنا کریم ہے، ایسے بندے کو جو قوم کے لیے، ملت کے لیے، مذہب کے لیے زندہ رہتا ہے، اللہ اسے مرنے نہیں دیتا. تاریخ گواہ ہے جو لوگ ملت کے لیے زندگی بسر کرتے ہیں، قوموں کے لیے دنیا میں جیتے ہیں، وہ منو مٹی کے تلے بھی چلے جائیں وہ مرتے نہیں ہیں، زندہ رہتے ہیں. جناب محترم مرحوم سید وزارت حسین ندوی رحمۃ اللہ علیہ انہی افراد میں سے ایک فرد ہیں جنہوں نے اپنی زندگی قوم کے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے خرچ کی، بسر کی. اور میں ایک جملے میں ان کی زندگی کا خلاصہ یوں بیان کیا کرتا ہوں. جب سے ان کا انتقال ہوا اور گفتگو کرنا پڑی، میں کہتا ہوں قائد اعظم سے لے کے قائد ملت تک جو وفادار رہے اسے وزارت نہ کی. قائد اعظم کے کارکن کی حیثیت سے کام کیا، اور اس وقت سے لے کے آج کے قائد ملت جعفریہ کے باوفا ساتھی بن کے اس قوم کی خدمت کی. وہ نام کے وزارت حسین نہیں تھے، وہ واقعی وزارت حسین بن گئے. اور بڑا جذبہ تھا، کہنا بہت آسان ہوتا ہے. وزارت حسین وہ عظیم لیڈر، بے باک، جرأت مند لیڈر تھا. مفتی جعفر حسین کی قیادت میں جو ماشاءاللہ کے سرمست اونٹ سے ٹکرائے اسے وزارت نقوی کہتے ہیں. ماشاءاللہ کے سرمست اونٹوں سے ٹکرایا، وہ جنرل ضیاء الحق کی شکل میں ہو یا بعد میں آنے والے لوگوں جنہوں نے ملک میں ملت جعفریہ کے حقوق کو غصب کرنے کی کوشش کی. وزارت حسین نقوی اپنی مخلص، باشعور، مدیر، مدبر قیادت کے پیچھے چل کے اپنے قوم کے حقوق کی جنگ لڑتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کی یہ خدمات ان کی بخشش کا ذریعہ بنے گی، اور اللہ رب العزت آخرت میں انہیں اس کا عظیم اجر عطا فرمائے گا. بہت بڑا مقام ہوتا ہے شیعہ ہو کے مرنا، یہ اتنا بڑا کمال ہے. شیعہ ہو کے بندہ مرے، کردار سے، اخلاق سے، عقائد میں وہ عقیدتاً واقعاً شیعہ ہو، اتنا بڑا مقام ملتا ہے. سید الانبیاء فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد، جو بندہ آل محمد کی محبت لے کے مرتا ہے، جعل اللہ قبرہ مزارا للملائکۃ، اللہ اسے یہ عزت عطا کرتا ہے، اس کی قبر کو ملائکہ کی زیارت گاہ بنا دیتا. الا من مات علی حب آل محمد جعل اللہ فی قبرہ بابین من الجنہ، جو بندہ آل محمد کی محبت لے کے مرتا ہے، اللہ اس کی قبر کے اندر جنت کے 2 دروازے کھول دیتا. وزارت حسین ندوی یقیناً ان افراد میں شامل تھے جن کے دل میں آل محمد کی محبت موجود تھی، اور اپنے کردار سے بڑھ کر مذہب کی ترجمانی کرتے رہے. قوم کے حقوق کا تحفظ کے لیے پیرانہ سالی کے باوجود، بڑھاپے کے باوجود ہر جگہ پر موجود رہتے. اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ایسی خدمات ہیں جو تادیر قوم ان کو بھلائے گی نہیں. رب کائنات ان کی قبر کی منزلوں کو آسان فرمائے اور شفاعت اہل بیت سے بہرہ مند فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.